السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحد ثلاث: الطيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة، رواه البخاری ومسلم۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین صورتوں کے علاوہ کسی مسلمان کا خون حلال نہیں، جو یہ گواہی دیتا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ میں اللہ تعالیٰ کے رسول ہوں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ شادی شدہ زانی، جان کے بدلے جان، یعنی قاتل، کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کا خون بہا سکتے ہیں۔ دین کا تارک، مرتد ہو جانا، جماعت سے علادگی اختیار کرنے والا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر اس بات کو واضح کر دیا کہ ایک مسلمان کا خون دوسرے مسلمان کے لیے کسی بھی صورت میں حلال نہیں ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل نہیں کر سکتا ہے، لیکن تین ایسی بنیادی چیزیں ہیں کہ اگر انسان اس کا مرتکب ہو جاتا ہے تو ایسی صورتحال میں اسے قتل کیا جا سکتا ہے۔ یہ سارا نظام وہاں نافذ ہوگا جہاں اسلامی سسٹم ہے، جہاں اسلامی نظام ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اسلام کے اندر تین صورت میں خون بہانا جائز اور اس کا خون حلال، اس کے علاوہ کسی اور صورت میں جائز نہیں۔ اس حکم کے اندر مذکر اور مؤنث، مرد اور عورت دونوں شامل ہیں۔ جو شخص تینوں میں سے کسی ایک کا بھی مرتکب ہوا تو اسے بھی قتل کرنا مسلمان حاکم وقت کے لیے جائز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الطیب الزانی، یعنی شادی شدہ آدمی جو زنا کا مرتکب ہوتا ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، بے حیائی اور کبیرہ گناہ کام کرنے والا ہے، اسلام میں اس سے بڑی سختی کے ساتھ روکا گیا ہے اور اس سخت سزا تجویز کی گئی ہے تاکہ اس طرح کے جرم کا وہ مرتکب نہ ہو سکے۔ تو کیا پتہ چلا، زنا، شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرتا ہے تو ایسی صورتحال میں اسے قتل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اسے بھی قتل کرنا جائز ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ مرتد ہو جاتا ہے، دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اسلام سے منحرف ہو جاتا ہے، تو ایسی صورتحال میں اس کا خون واجب القتل ہے، اسے قتل کر سکتے ہیں۔ تو اس حدیث پاک سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اسلام کے اندر خون بہانا، کسی کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، سوائے ان چند صورتوں کے جس کا تذکرہ اس حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ لیکن معاملہ بڑا الٹا ہے، برعکس ہے کہ اسلام نے جتنے ہی خون بہاؤ سے مسلمانوں کو روکا ہے، آج ہم اس کی طرف اتنے ہی مائل ہیں۔ آج سب سے سستا مسلمانوں کا خون ہے۔ خون کی کوئی قیمت نہیں، جان کی کوئی قیمت نہیں۔ آدمی چند ٹکے کے عوض، چند پیسوں کے عوض اپنے مسلمان بھائی کو قتل کر دیتا ہے۔ تو آج خون کی کوئی اہمیت نہیں رہ گئی، ایک انسان کی جان کی کوئی وقت نہیں ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو، تمام مسلمانوں کو ان تینوں بڑے بڑے گناہوں سے
بچتے ہوئے ایک مسلمان کی عزت اور ادب و احترام کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.